ماہ رمضان مبارک آہستہ آہستہ اختتام کی طرف تشریف لے جا رہا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ رحمت کا، مغفرت کا ہے، امت کی بخشش کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر حضور کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ میرے آقا خود بھی بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی حکم فرماتے، جاگو، جاگ کے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر میری بات نبی سے اماں عائشہ نے پوچھا لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا یہ مانگنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین چیز اللہ سے جو مانگنی چاہیے وہ بندے کو معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بندہ جب بھی معافی کا سوال کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو اعتکاف میرے نبی کی سنت ہے، آخری 10 دن آقا اعتکاف بیٹھتے تھے، ایک مرتبہ نہیں بیٹھے تو پھر اگلی دفعہ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ یہ اعتکاف بھی اسی لیے ہے تاکہ امت کے کچھ لوگ خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ ابتدا میں تو جذبہ یہی ہوتا تھا، آج کل اعتکاف کو لوگ بیٹھتے ہیں جو سال بھر کی تھکاوٹ مسجد میں اتارتے ہیں، اور ان کو بڑا مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ رات کو جاگے کوئی نہ۔ اللہ کے بندے قبر میں آرام کر لینا، اگر مسجد میں آ گئے ہو تو لوگوں کو لیلۃ القدر تلاش کرنے دو۔ اعتکاف وہ بندہ نہ بیٹھے جو اپنے آپ کو قبضہ قرب سمجھے، مسجد میں کھاپ ڈالے۔ اعتکاف صرف وہ بندہ بیٹھے جو خدا کی بارگاہ میں سوالی بن کے آئے، اپنے بخشوا کے جائے، مسجد میں پٹا ڈال کے گناہوں میں اضافہ کروا کے نہ جائے۔ جسے مسجد کے ادب کا نہیں پتا وہ بالکل اعتکاف میں بیٹھے۔ اور آج کل بیماری پڑ گئی ہے، بچے بیٹھ جاتے ہیں 10-15 اکٹھے ہو گئے، چلو گپے لگائیں گے، ہر کام سے جان چھوٹی، مسجد میں خدا کی یاد سے جان۔ یہ بھی کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اعتکاف صرف رب کو منانے کے لیے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرے نبی آخری عشرے میں خود جاگتے، گھر والوں کو جاگنے کا حکم دیتے اور کہتے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ میرے آقا کی سنت سمجھ کے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ پھر یہ رمضان شریف کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، اور آپ بھی سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہے اور پہلا دن علی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ 21 رمضان مولا علی کا یوم شہادت، آزادی کا عشرہ شروع ہوا اور یوم علی آ گیا۔ اب اس پر آپ کو نہیں بولیں گے۔ آزادی کا عشرہ شروع ہوا، یوم علی آ گیا۔ مجھے مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، نجات اسی کی ہوگی جو علی علی کرے گا، بخشش اسی کی ہوگی جو علی علی کرے گا۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا قرآن کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جو مال قرآن، والی قرآن و ماں علی کے، علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا، قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اگر یوں سمجھ نہ آئے تو میں یوں بتا دوں، گویا میرے نبی نے کہا علی کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھ لینا، قرآن کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لینا۔ اب کوئی بندہ کہہ نہیں قرآن علی کا کیسے بتائے گا؟
گیا. میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جتنی آیات علی کی شان میں اتری ہیں امت میں سے کسی کی شان میں اتنا نہیں اتری. پھر رہا نہ گیا, آپ فرماتے ہیں کچھ بتا بھی دیتا ہوں, 300 قرآن کی آیات ہیں جو خدا نے علی کی شان میں اتاری ہیں. اچھا آپ حضرات بڑے سیریس ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, خوش ہو کے نہیں کہہ رہے. کسی مرید کے لیے پیر صاحب کو جملے کہہ دیں, مرید ویسے ہی بے ہوش ہوتا ہے پیر کی ادا پر. استاد شاگرد کے لیے کہہ دے, شاگرد کی ویسے ہی مت ماری جاتی ہے, یہ استاد نے یوں کہا ہے. اور کسی کارکن کے لیے لیڈر کہہ دے تم بڑی شے ہو, تو کارکن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اگرچہ لیڈر کا بھی خراب ہو. لیکن کیا کہنا علی کا کہ شان علی کی ہو اور قرآن خدا کا اترے. اچھا بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے 300 آیات قرآن کی علی کی شان میں اترے. میں نے کہا بیٹا یہ تو ویسے 300 بتائی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا آؤ گنتے ہیں ذرا رل مل کے, کبھی پتہ چل جائے گا. قرآن پاک میں جتنی آیتیں ایمان والوں کی شان میں اتری ہیں, ایمان والوں کا امیر مولا علی ہے. قرآن میں جتنی آیتیں ولیوں کی شان میں اتری ہیں, ولیوں کا پیر مولا علی ہے. قرآن میں جتنی آیتیں متقین کی شان میں اتری ہیں, متقین کا امام مولا علی ہے. قرآن میں جتنی آیتیں اہل جنت کی شان میں اتری ہیں, جنتیوں کا دولہا مولا علی ہے. قرآن میں جتنی آیتیں جہاد اور مجاہدین کے حوالے سے اتری ہیں, ارے کائنات جہاد کی زینت مولا علی ہے. قرآن پاک میں جتنی آیتیں صحابہ کی شان میں اتری ہیں, صحابہ کی صفحے اول میں مولا علی ہے. اور جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں اتری ہیں, اہل بیت میں بھی علی ہے. اگر آنکھ میں حیا کا سرما لگا ہو تو میرے نبی نے کہا تھا علی کا جسم نبی کا جسم, علی کا خون نبی کا خون. جو حیا کا سرما لگا کے قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ہر جملے میں نبی کی شان میں علی بھی نظر آئے گا. میں بھی شوگر کا مریض ہوں, لیکن میری شوگر ایڈی بدتمیز نہیں, میری علی علی نہ کرنے. اگر تمہاری گنجائش ہو, ایک منٹ میں نعرہ لگانا تو سارے بالکل جرأت نہ مار لو. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ڈھیلا نہیں بولتا. نعرہ مولا علی کی باری کڑا مطمئن کر کے بولے ہو تو گندہ رہے. شیر خدا کا ذکر گندہ تے کرتے ہی نہیں ہے, تو کم بھی شیر آ رہا ہے. اس کو ذرا غور سے سننا. کائنات میں ایک ہی بہادر ہے علی, جس کو میرے نبی نے یوں جس کو دعوت دی ہے, فرمایا کرارن, علی میدان میں اترتا جاتا ہے, دشمن کٹتا جاتا. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی خدائی میں ایک ہی بہادر ہے علی, جو تلوار احد و بدر میں چلاتا ہے, رضوان جنت میں نعرے لگاتا ہے. اور میں جملہ کہہ رہا ہوں, جس علی کے نعرے رضوان جنت لگائے, نہیں بولنا آپ نے, جس علی کے نعرے جبرائیل لگائے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کا نعرہ کوئی ذلیل لگائے. میں پھر پلٹ کے آنا چاہتا ہوں. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا, علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا. میری طرف سنیں گے تو مزہ آئے گا. علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا. قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اور جو علی قرآن سے کبھی جدا نہ ہو, جو علی قرآن سے کبھی جدا نہ ہو, تو تسلیم کرنا پڑے گا, ارے قرآن بھی ہمیشہ پاک ہے, علی بھی ہمیشہ پاک ہے.
قرآن کے سپارے بتائیں گے علی کی شان کیا ہے، اور قرآن کا علی سے پوچھ لو۔ حضور کی امت میں اکیلا بندہ ہے علی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، جس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان یا میرے نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے، اس لیے کہ علی نبی کا ویر ہے نا، اور مصطفیٰ کا وارث ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، 6666 آیات ہے قرآن کی، بتا دوں گا کون سی آیت کہاں اتری کب اتری، بتا دوں گا گرمی میں نازل ہوئی ہے یا سردی میں، یہ بھی بتا دوں گا پہاڑ پہ اتری ہے یا زمین پہ، یہ بھی بتا دوں گا گھر میں اتری ہے یا سفر میں، یہ بھی بتا دوں گا جنگ میں اتری ہے یا امن میں۔ یہ اعلان حضور کے صحابہ میں سے صرف علی کا ہے۔ ہر آیت کے بارے میں بتا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے مولا علی کہہ رہے ہیں دوستو ہمیں ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، ہم سے پوچھنا ہو تو قرآن پوچھو، ہمیں پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھ لو۔ کوئی بندہ کہے کہ مولا علی کو قرآن سے پوچھیں تو قرآن کیا بتاتا ہے، آئیے میں آپ کو جلدی جلدی بتانے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب کہہ دو تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنا آپ لے آؤ، ہم اپنا آپ لے آئیں گے۔ یہ اپنا آپ، ایک تو نبی خود تھے اور ایک جو اپنا آپ تھا یہ کون تھا؟ یہ علی تھا۔ آپ کو اللہ کا فضل ہے عربی نہیں آتی، اس لیے مجھے سمجھانا پڑے گا۔ نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ ایک عورت کو امرأۃ کہتے ہیں عربی میں، اور زیادہ تو جمع ہے نساء۔ قرآن نے کیا کہا؟ عورتوں کو لاؤ، اور لے گئے سیدہ زہرا کو، لے گئے سیدہ زہرا کو۔ زہرا تو ایک ہیں یا اللہ، قرآن میں تو نساء ہے، فرمایا مولوی چپ کر، ساری کائنات کی عورتوں کی عزت کی تنہا زہرا وارثہ۔ آپ کو اگر سمجھ آئے کہ قرآن بتا رہا ہے مسئلہ کس بات کا تھا، اللہ کو ایک منوانے کا۔ یہ جملہ ذرا پیار سے سننا، خدا کی توحید کی برہان بن کے گئے پانچ تنبا۔ میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نہیں سن سکے۔ کیس تکڑا تب ہوتا ہے جب دلیلیں تکڑی ہو، دلیل ٹوٹ جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ رب نے اپنی توحید کی دلیل بنا دیا پانچ تنبا کو۔ میں ای میل میں جملہ کہہ دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یار ان پانچ کو دیکھ کر تو عیسائی بھی مان گئے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ دہراؤں، عیسائی بھی مان گئے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خدا کو کہہ دیں وہ کر دیں گے۔ بلے عیسائی مان گئے، تجھے نہ حیا۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کی قسم قرآن کتنا علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی ایک رکعت میں قدم رکھتے، دوسری میں قدم جانے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا۔ اچھا لوگ اس سمجھ نہیں آتا تو میں نے کہا علی سمجھ میں آتا ہے؟ اپنی سوچن دانی دیکھ اور علی دیکھ، بندلا پتر بن۔ علی سمجھ میں آتا، اس سمجھ میں نہیں آتا علی۔ میں نے کہا علی تجھے سمجھ میں کیسے آئے؟ جس کی ولادت ہو تو گھر خدا کا، پرورش ہو تو گھر مصطفیٰ کا، دولہا بنے تو زہرا کا۔ اونچی آواز سے بولے، اونچی آواز سے۔ بیت اللہ سے بت اتارے تو کندھے محمد کے۔
سمجھ آ رہی ہو تو اونچی آواز سے بولنا۔ اور میں صرف کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنا چاہتا جو میرے کسی صاحب نے اپنی طرف سے کی ہے، جو میرے پاک نبی نے باتیں کی ہیں میں وہی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ جلدی جلدی سنتے جائیے اور میں آپ کو سناتا جاؤں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اگلی حدیث کا جملہ سنیے، فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، یہ کیوں کہہ دیا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت؟ وہ علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، بعد میں آئے ہو تو نجف کی طرف منہ کر لو۔ آپ کو علی کے لگتے ہوتے تو آپ بھی بولتے آپ نہیں سمجھے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، بعد میں پیدا ہوا علی کی طرف منہ کر لو، علی کی طرف منہ کر لو، نجف اشرف کی طرف منہ کر کے جیو، یہ حالت بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا اور محروم نہ رہنا، ذکر علی یہ نہیں عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ ہو نجف، پاکستان کا مفکر جس نے فکر پیش کی اقبال نے، وہ کہتا ہے میں یورپ گھوما ضرور ہوں، یورپ میری نظروں میں چچا نہیں ہے۔ آج تو ادھر بیٹھ کر ہمارے حکمرانوں کو یورپ ہی یاد رہتا ہے، اقبال کہتا ہے یورپ چچا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آنکھوں میں نجف کی مٹی کا سرما تھا، مدینے کی مٹی کا سرما تھا، نجف کی مٹی کا سرما، مدینہ کی خاک کا سرما۔ مجھے یورپ نے جچا کیوں؟ کہا ایک آنکھ میں نبی بسا رکھا تھا، دوسری میں علی بسا رکھا۔ آنکھیں نبی اور علی پر ہوں تو یورپ کیوں جچے؟ وہ مولا کائنات کے بارے میں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس لیے روک رہا ہوں نا، میں نے ذرا سپیڈ زیادہ رکھی تھی تو آپ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ علی کا ذکر عبادت۔ اچھا ذکر میں کیا ہوگا؟ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، عبادت۔ نبی کے گھر میں پلے، عبادت۔ نبی کو چلتا دیکھ کے چلنا سیکھا، عبادت۔ بولتا دیکھ کے بولنا سیکھا، عبادت۔ علی نے نبی کی زبان چوسی، یہ کہنا بھی عبادت۔ وہ زہرا کے شوہر بنے، عبادت۔ چھوڑو نا، حسنین کے بابا بنے، عبادت۔ زینب زہرا کے بابا، عبادت۔ بیت اللہ سے بتوں کو صاف کیا، عبادت۔ نبی کے بستر میں سوئے، عبادت۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ ذکر کرنا بھی عبادت۔ میدان بدر میں علی کی تلوار نے کافروں کے پرخچے اڑا دیے، یہ کہنا بھی عبادت۔ میدان احد میں علی کی تلوار نے نظارے کرا دیے، یہ کہنا بھی عبادت۔ اونچی بولو۔ میدان خندق میں ابن عبد خود کو ایک ہی ضرب نے ڈال دیا زمین پر بچھاڑ کے، یہ کہنا بھی عبادت۔ علی مرحب پہ تلوار چلائے کوئی ذکر کرے تو یہ بھی عبادت۔ اور بھائی کوئی سڑتا ہے سڑے، کوئی مرتا ہے مرے، علی تے سوچن بھی عبادت، بولن بھی عبادت، پیار کرن بھی عبادت، علی علی کرن بھی عبادت، تے علی علی کر کے جینا مرنا بھی عبادت۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے۔ میرے توجہ سننا، میرے پاک نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی یوی یاسوب المومنین، علی ایمان والوں کا رئیس اعظم۔ کسی کام کا نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی منی کمنزلتی من روحی من جسدی، فرمایا علی کا مجھ سے وہ تعلق ہے جو روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے۔ یہ میں ساری باتیں وہ کر رہا ہوں جو میرے نبی نے کی ہیں، اب اس بات کو بھی برداشت کر لیں، بڑا دماغ چکرائے گا اور کوئی بات تو ہے
کبھی نبی فرماتے ہیں علی مجھ سے، میں علی سے. میرے نبی پاک نے فرمایا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو ویزا علی دے گا. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حوض کوثر پہ میری امت کو کوثر کے جام علی پلائے گا. اور یہ تو اپنے حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا حشر کے دن حمد کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علی اتنا بڑا جھنڈا اٹھا دے گا؟ اب جو میرے نبی نے جملے کر سنیے، میں کیا کہہ رہے ہو؟ ان لہو صبرن کا صبری. علی کی ہمت محمد والی ہمت ہے. علی کا حوصلہ نبی والا ہے. اور اس اگلے جملے پر تو میں دیکھتا ہوں نا، یہاں سے لے کر وہاں تک خوش کون ہوتا ہے؟ علی کا نام ہے، ماتھے کا چراغ گل ہو جائے تو سمجھو کوئی بے ایمان بیٹھا ہے، بندہ خوش ہو جائے سمجھو محمد کا غلام بیٹھا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا ان لہو صبرن کا صبری. علی کی ہمت و حوصلہ مجھ محمد والا ہے. آگے سنیے، فرمایا وَإِنَّ لَهُ قُوَّةً كَقُوَّةِ جبرائیل. علی کی پاور جبرائیل والی ہے. اور اگلے جملے میں سننا میرا تو آٹھے جو بدا میں آہستہ ہے. فرمایا وَإِنَّ لَهُ حُسْنًا كَحُسْنِ یوسف. اور علی کا حسن تے یوسف دے حسن دی طرح ہے. میرے کو یار اس ہال میں پہلے رہتا ہوں کہ میں باقیوں میں یاد کرنا واسطے لکھا کے دینا، ویسے میں کام کا شوق نہیں. سنو ان لہو کا حسن کا حسن یوسف. ادھر میری طرف دیکھنا، لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا. چلو یہ تو سمجھ آ گئی حوصلہ حضور والا ہے. نہیں پتہ نہیں آیا حوصلہ حضور والا ہے. یہ بھی سمجھ آ گئی کہ پاور جبرائیل والی ہے. حسن کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا صرف اٹھائے گا ہی نہیں، جھنڈا چک کے علی نے سونا ہی بڑا لگنا ہے. مجھ محمد کا سونا جھنڈا سونے علی کے ہاتھ میں ہوگا. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مجھ نبی سونے نبی کا سونا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا بھی سونا لگے گا، علی بھی سونا لگے گا. بات نبی نے شان بیان کی. اچھا لوگوں کو بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے، یہ کیوں کہہ دیا بدلا پتر پڑھنا نبی نے مشورے دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا. مولا علی روتے ہوئے ہیں. فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی رو اس لیے رہا ہوں سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی تجھے تو اپنے لیے رکھا ہے، اگر تجھے کسی کا نہیں بنایا تو اپنا بھائی بھی کسی کو نہیں بنایا. جا میں اعلان کرتا ہوں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اس جملے کو کوئی سمجھے گا جس سیرت نگار ہے اولی، وہ کہتا ہے حد نہیں ہو گئی، نبیوں کا سردار کہے علی میرا بھائی ہے. نہیں اپنے حساب. اس نے اگلا جملہ بھی کہہ دیا، کہتے ہیں جس کا شریک رب نے پیدا ہی نہیں کیا اس نے علی کو کہہ دیا یہ میرا بھائی ہے. سمجھتے ہو تو بولے. وہ کہتے ہیں جس نبی کے برابر کا کوئی نہیں، اس نبی نے کہہ دیا علی بھائی ہے. سیدھی بات یہ ہے زمانہ نہ حقیقت محمد سمجھ سکتا ہے نہ حقیقت علی سمجھ سکتا ہے. اس بات کو اگر میں بیان نہ کروں تو پھر جمعہ پر مولا علی کو سلام ہی نہ ہو. آپ کہیں گے وہ کون سی بات؟ وہی بات جو غدیر خم کے موقع پر مجمع صحابہ میں. یہ وہ صحابہ ہیں جو تازہ نبی کے ساتھ حج کر کے آئے. حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم پر میرے پاک نبی نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے اعلان فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
ہاتھ اپنا وہ چک لوے جس کا میں مولا اس کا تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں صوفی جی، مولوی جی، حاجی جی، قاری جی اور نمازی جی، علی سے جنگ کے دشمن محمد نہ بن، اس لیے کہ نبی نے اعلان کیا ہے جس کا نبی ہوگا اس کا علی ہوگا، اور جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جس کو نبی سے پیار ہوگا اس کو علی سے پیار ہوگا۔ میں واضح کر دوں مومن وہ ہوگا جس کی زبان پر یا نبی بھی ہوگا، یا علی بھی ہوگا۔ فرق ہی علی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہم منافقوں کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، اذانیں دے، داڑھی ہو، بالکل مسلمان لگے، اندر سے مسلمان، وہ ہوتا ہے منافق۔ کافر وہ ہوتا ہے جو کھلا کھلا کافر، مومن وہ جو کھلا کھلا مومن۔ یہ منافق بڑی عجیب قسم کی شے ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے بے ایمان۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کے صحابی وہ کہتے ہیں ہم نے بھی نکال لیا تھا نسخہ، لعنتی ہو مسلمانوں میں کچھ آتے ہو، کہتے ہیں ہم علی کا نام لیتے، ماتھا پڑھ لیتے۔ جو چل جاتا اسے بے ایمان سمجھتے، جو خوش ہو جاتا اسے محمد کا غلام سمجھتے۔ علی کا نام وہ تعویذ ہے جو مومن کو منافقوں سے علیحدہ رکھتا ہے۔ مولا علی کو میرے نبی نے جب یہ بات کی تو میں نے پڑھ کر سن کر یہ نام رہنا فرمایا علی اگر تم منافقوں کو ہیرے جواہرات کے ساتھ ان کا منہ بھر دے پھر بھی وہ تجھ سے پیار نہیں کریں گے، اور فرمایا اگر مومن کے ناک کی تو ہڈی بھی توڑ دے نا وہ پھر بھی علی نہیں چھوڑے گا۔ ایک کالے رنگ کا کسی غلام تھا، اس نے چوری کی، مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا، اقرار کیا میں نے چوری کی ہے، مولا علی نے ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کٹوا کے واپس جا رہا تھا، راستے میں ابن قرآن اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ ابن قرآن نے پوچھا یہ ہاتھ تیرا کس نے کاٹا ہے؟ اور بندہ دادا ہاتھ کٹا کے جا رہے ہو، میں نے کہا نبی کے ویر، مسلمانوں کے سردار، سیدہ زہرا کے شوہر۔ ابن قرآن نے تب کے کہا، اس نے کہا بندہ خدا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو تعریفیں کر رہا ہے۔ اب نبی کا فرمان آپ کو یاد آ گیا، علی تو مومن کا ناک بھی توڑ دے گا تو پھر بھی وہ علی کرے گا۔ اس نے کہا میں کیوں نہ تعریف کروں، اس علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنمی ہونے سے بچا لیا ہے۔ چوری کی سزا دنیا میں مل گئی۔ یہ دونوں حضرات گئے مولا علی کے پاس، حضرت سلمان فارسی نے اور ابن قرآن نے کہا حضور وہ جس بندے کا ہاتھ نہیں کٹیا وہ دے بھی تو ٹوک کرے علی کرتا ہے۔ مولا علی کا دریائے کرم جوش میں آ کر میں جاؤ بلا لو، اس بندے کو بلا لے، میں وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی لا، کٹا ہوا ہاتھ بھی لے آئے، کٹا ہوا ہاتھ مولا علی نے اس کے ساتھ جوڑا، جوڑ کر کے رکھا، اوپر اپنی چادر ڈال دی، چادر والے ہیں نا، اوپر اپنی چادر ڈال دی اور چادر ڈال کر کے کہا مولا تیری رضا کے لیے میں نے کاٹا ہے، تو اب علی کے ہاتھ اٹھے ہیں تو جوڑ بھی دے۔ مولا کائنات نے یہ بات کی، آواز رحمت آئی، اٹھا دو چادر، چادر اٹھی تو ہاتھ جڑا ہوا تھا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی منافق تجھ سے تعلق چھوڑ نہیں سکتا، مومن تجھ سے تعلق توڑ نہیں سکتا۔ حالات کے تیر جتنا بھی چلے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ ہر تیر
اچھے واسطے اب مولا مرتضیٰ کا آپ کو ایک وظیفہ بتا دیں، اس کو یاد بھی رکھنا۔ وظیفہ بتاؤ ہمیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، مولا علی کا بتایا وہ وظیفہ۔ مولا علی فرماتے ہیں ہر پریشانی جب بھی آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، پریشانی چلی جائے۔ اگلی بات فرماتے ہیں جب بھی کبھی نعمت ملے الحمدللہ کہنا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگلی بات جو مولا علی نے کی ہے وہ یہ ہے، وہ بھی ذرا پیار سے سن لیں۔ فرمایا اگر کبھی رزق کے معاملے میں تنگی آئے، رزق آنے میں لیٹ ہو جائے، کثرت سے استغفار شروع کر دو، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا یہ استغفار کرو گے اللہ رزق میں وسعت عطا کر دے۔ مشکل کشا کے دروازے پر ہر مشکل کا حل ہے۔ اور آپ پھر یہ بھی دیکھیں حضرت مولا کائنات کا احساس، آپ زرہ پہنتے تھے آگے کی طرف سے، پیچھے نہیں پہنتے تھے، حالانکہ زرہ دونوں طرف ہوتی ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ زرہ سینے میں پہنتے ہیں پیچھے نہیں پہنتے؟ فرمایا وہ وقت ہی خدا نہ لائے کہ دشمن علی کی پیٹھ دیکھے۔ اور اگلا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، اگر مزہ نہ آیا تو میرا جملہ واپس کر دینا۔ دشمن کو بھی انتظار کرنا پڑا، حملہ بھی علی پہ ہو سکتا ہے تو نماز میں۔ جس کے اتنا دشمن ہو آگے پیچھے حملہ کیوں نہیں؟ شیر خدا کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ آسان کام ہے؟ نماز کے لیے مولا علی کھڑے ہوئے، عبدالرحمن ابن ملجم خارجی، اس نے آ کر مولا علی پہ حملہ کیا نماز کی حالت میں۔ اچھا اس پر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ واہ شہید نماز! آپ سوچتے ہو کہ میں کیوں رکیا ہوں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے ہیں علی بھی نماز میں حملہ ہو اور حسین بھی نماز میں کٹے۔ اور تو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، علی اور حسین والوں کو نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کر لایا گیا، آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کو جو وصیتیں کی نا، جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں۔ ایک تو فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد حسن و حسین تمہارے گھر سے زیادہ کسی اور گھر میں اتنا قرآن نہ پڑھا جائے۔ ایک دنیا دار کی وصیت نہیں، یہ اس علی کی وصیت ہے جو خود دین ہے۔ فرمایا حسن و حسین تم سے زیادہ قرآن کا قاری کوئی نہ ہو، جو مولا کائنات کے نوکر بیٹھے ہو کوشش کرو کہ ہماری اولادوں کی لبوں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ بڑی خوبصورت بات یاد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اب میں تقریر کو ختم کر دوں، یہ بات ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا کتنا فضل ہے کہ رب نے اپنا کلام ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ ماشاءاللہ سارے قرآن کس کا کلام ہے؟ اور بھائی جی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام پڑھے لاہور میں رہنے والا، بھائی بیرو میں رہنے والا، ملتان میں رہنے والا، راولپنڈی میں رہنے والا، پنجابی، پشتو، سرائکی، اردو، پٹھان، عربی، اجمی، میں کہا بھائی چھوٹا جہاں بندہ ہے کہ خدا دا کلام تیری زبان تے۔ فرمایا اے میرے بڑیاں نہیں سیانا، رب کرم کر کے اپنا زبان اپنا کلام میری زبان تے جاری کر دے۔ سے تعلق ہے ان کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک بڑا رواج ہے،
ماشاءاللہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کو عزت دو، ہے نا؟ پارلیمنٹ میں کتنے شریف لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں عزت دو، ہم عزت والے ہیں. اور میں بھی آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو دیکھ لی ہیں جن کو سورہ کوثر نہ آئے، جن کو سورہ اخلاص نہ آئے، جب کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ، جن کو حضور کا خاتم النبیین کہنا لفظ بھی نہ آئے، اور سارے کہتے ہیں ان کو عزت دو، ان کو عزت دو. اب آپ ناراض ہوں گے، ہو بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم نے عزت پانی ہے محمد کے ممبر کو عزت دو، نبی کے مصلی کو عزت دو. ملک لوٹ کے کھا جائیں عزت ہو، نہ شکلیں مسلمانوں والی نہ کرتوت مسلمانوں والے. فضا میں ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا تمہیں کیا پتا اسلام کا؟ تمہارا لگا کیا ہے بہروپیو اسلام پر؟ برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی عزت کی وجہ سیاستدان نہیں، عزت کی وجہ یا لاہور کا داتا ہے یا اجمیر کا خواجہ. اور بعد میں جتنے بزرگ ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے پہرا دیا. اس پر آپ کیسے کہیں گے؟ علامہ اقبال نے پاکستان کی فکر پیش کی تھی نا، اس بات سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیچ را کے دی ہمارا کربہو نہ رسیدی تمام پول حافظ. کہتے ہیں اپنے آپ کو محمد کی چوکھٹ پہ ڈال، یہ دین ہے. اگر نبی کی چوکھٹ سے ہٹ گیا تو پھر سارا کفر ہے. محمد کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو ڈالو گے تو محمد کے غلام بنے. مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ بات کوئی عام ہوا ہے، اس کے لیے کافی ہے. ان شعروں میں سے جو اس کی مسجد کے لیے کافی ہے کہ محمد سے وفا. سبحان اللہ. یہ عام شعر نہیں ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں نبی سے وفا کر لے، جگ بھی تیرا رب بھی تیرا. اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. میں بالکل تواڈے دے ہاتھ جوڑ کے جنہاں لیڈراں نال وفا کردے ہو اللہ دا واسطہ جے انہاں نال چوکی زمین نال کر. سبحان اللہ. جے لیڈراں نال تہاڈا اشر ہویا تہاڈیاں چیخاں نکل جانیاں. جے حضور نال اشر ہوے تے موجاں نہ ہو جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ جن کو کلمہ نہ آئے وہ حکومت کرے. نبی کے دین کی بات نہیں کرنی، بس پارلیمنٹ کو عزت. ہم عزت اس کو دیں گے جو محمد کے دین کو عزت دے گا. سبحان اللہ. ادھر دیکھیں ممبر پہ بیٹھو تو میں تمہارا سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم کو دو آدمی اور خدا کی قسم اس کو فضل ہے کرنا میں اس قابل نہیں. یہ نہ دیکھو ممبر پہ بیٹھا کون ہے، یہ تو حیا کر لیا کرو ممبر ہے کس کا. جو ایم این اے کی کرسی پر بیٹھے، کرسی کی عزت ہوتی ہے. اچھا کرسی بھی ہوتی ہے، اکھاں دا آپریشن کرا ممبر کی. محراب مسجد کا مسلح کس کا ہے؟ اللہ. اور نہ بولے جو مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہے. اور تجھے حیرانگی ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حیرانگی ہوتی ہے جو دنیا جہان کی کھج چیز ہوگی کبھی وہ ممبر والے کو بھونگے گا، کبھی وہ مسلح والے کو بھونگے گا. شیطان کے چہرے تجھے کیا بتا محمد کے غلام. اور اس میں مولویوں پر ہی گڑا بند ہوا ہے، کسی کرتے ہیں میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں صرف اس کی عزت کرتا ہوں جو محمد کے ممبر اور مصلی کی عزت کرتا ہے. جائے جہنم میں اور کوئی پوچھے کہ تجھے کس سے تعلیم ہے
آپ کہیں گے علی نے کیسے سکھایا؟ فرمایا میں مولا علی فرمایا کرتے تھے ربینا قسمت الجبار فینا، اگرچہ شان ان کی ہے ہماری نہیں ہے، مولا علی کہتے تھے ہم خدا کی تقسیم پر راضی ہیں۔ مولا علی وہ کیسے؟ فرمایا لنا علم، لنا میں نہیں ہوں بھائی، میں مولا علی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا علی کہتے خدا نے ہمیں علم دیا ہے، جاہدوں کو مال دیا ہے، مال کسی اور کی وراثت ہے، علم محمد کی وراثت ہے۔ اے حافظو، قاریو، مولویو، نبی کی وراثت لے کر دنیا داروں کی تیسی نہ کرو، یہ تمہیں رول دیں گے۔ اگر ان کو مال ملا ہے تو انہیں مال مبارک ہو، تمہیں علم ملا ہے تو علم کا شہر نبی ہے، دروازہ علی ہے، نبی و علی راضی ہوتے ہیں تو یہ اندر ادا کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں۔